السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر ایک نئی ویڈیو ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہے آپ کا بھائی محمد عدنان۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور ایمان کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ سب سے پہلے جو حضرات جو ویورز چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں، اور ساتھ میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس لیکچر سے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر چینل کو شیئر بھی اس ویڈیوز کو لازمی کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ جو دوسرے سٹوڈنٹس ہیں ان تک بھی یہ معلوماتی پیغام پہنچتا رہے۔ تو جہاں پہ ہم نے کل اختتام کیا تھا اسی سے آگے آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ کو وائٹ بورڈ دکھاتا ہوں، ساتھ رہیے گا۔ تو یہ ہے جی آج کا ہمارا لیکچر۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے یہ آپ کا پیج نمبر 38 اور 39 ہے جو آپ کی بک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے کہتے ہیں جی سل بین الشیء والمکان الذی یوجد فیہ، سل ملائیے بین الشیء والمکان الذی یوجد فیہ، کہ ان میں سے جو چیز جس جگہ پائی جاتی ہے اس کو اس کے ساتھ ملائیے۔ تو میں نے لائن لگانے کی بجائے میں نے اس کا ساتھ درست آپشن جو ہے اس کے لیے کالم جیم بنا دیا ہے، یعنی کہ بک کے اندر یہ دو بنے ہوئے ہیں تو آگے میں نے اس کا کالم جیم بنا دیا۔ وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے یہاں پہ انہوں نے سب سے لکھا ہے فرن، فرن کہتے ہیں تندور کو، تو تندور کہاں ہوتا ہے؟ مطبخ، کچن کے اندر۔ آگے ہے یہ یعنی کہ اس کا یہ تھا مطبخ، ایسے لائن لگا کر ملانے کی بجائے اس کا میں نے درست آپشن اس کے سامنے لکھ دیا ہے۔ اسی طرح آگے ہے سریرن، سریر چارپائی، چارپائی کہاں ہوتی ہے؟ یہ ہے اس کا غرفۃ نومن، بیڈ روم یعنی کہ سونے کا کمرہ۔ آگے ہے اریکتن، صوفہ، صوفہ کہاں ہوتا ہے؟ غرفۃ جلوسن، ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھنے کا کمرہ۔ تو اس کا یہ درست آپشن میں نے سامنے لکھ دیا ہے۔ اسی طرح آگے مرآتن، شیشہ، شیشہ کہاں ہوتا ہے؟ حمامن، باتھ روم کے اندر۔ اسی طرح کتابن، مدرسہ کے اندر۔ صلاتن، نماز کہاں پڑھی جاتی ہے؟ مسجد کے اندر۔ اسی طرح اس کے بعد ہے کہتے ہیں کہ علامت، یعنی کہ رکھیے لگائیے علامت کراس کی علی الکلمۃ الغریبہ، انہوں نے چار ورڈ دیے ہیں ہر لائن کے اندر، ان میں 3 ایسے ہوں گے جو آپس میں ملتے جلتے ہوں گے کسی نہ کسی وجہ سے، لیکن ایک جو ان سب سے بالکل الگ ہوگا۔ تو جو الگ ہے اس پر آپ نے کراس کا نشان لگانا ہے۔ تو یہ آپ تب کر سکیں گے جب آپ کو ان کے میننگ آتے ہوں گے۔ تو اس میں جو ہے طبیب، مدرس، مہندس، طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں، مدرس استاد کو کہتے ہیں، مہندس کاریگر کو کہتے ہیں، یا انجینئر آپ کہہ لیں، ستارہ، یہ ان سب سے الگ ہے۔ تو یہ الگ ہو گیا۔ اسی طرح مطبخ، حمام اور غرفہ، مطبخ کچن ہو گیا، حمام باتھ روم، اور غرفہ کمرہ، عمل کام کرنا، تو یہ ان سب سے الگ ہے۔ اسی طرح آگے ہے یغسل، ینام، یغسل وہ دھوتا ہے، ینام وہ سوتا ہے، یکوی وہ ہوتا ہے لگاتا ہے۔ تو یہ تینوں فعل ہو گئے۔ آگے ہے صحیفہ، اسم، یہ ان سب سے بالکل الگ ہے، اس لیے میں نے اس پر کراس کا نشان لگا دیا صحیفہ کے اوپر۔ اس کے بعد ہے جی الاول، الرابع، الثالث۔ تو یہ آپ کو لفظ سے بھی پتہ چل رہا ہوگا، ان تینوں کے ساتھ الف لام ہے، یہ بغیر الف لام کے واحدن، یہ ان سب سے الگ ہے۔ اول پہلا، الرابع چوتھا، الثالث تیسرا، اور واحد کہتے ہیں ایک۔ الاول میں نا پہلا ہوتا ہے اور واحد ایک، یہ فرق ہے ان دونوں کے درمیان، یعنی کہ یہ 3 ایک جیسے ہیں اور یہ چوتھا ان سے الگ ہے۔ اس کے بعد ہے جی غرفتن، غرفہ کہتے ہیں کمرے کو۔ اس کے بعد بیتن گھر، شقتن اپارٹمنٹ، جسے آپ کہتے ہیں، پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ تو یہ اساسن ان تینوں سے بالکل الگ ہے، تو اس لیے اس کو یہ اساسن اس کے اندر الفاظ غریبہ ہے۔ آگے ہے ساعتن، مطلب ایک گھڑی یا کچھ وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ 1 گھنٹہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح آگے مسجد، مدرسہ، مصلی، مسجد مسجد ہو گئی، مدرسہ ہو گیا، مصلی نماز پڑھنے کی جگہ۔ تو یہ تینوں ایک جیسے ہیں اور یہ ان سب سے الگ ہے، یعنی کہ ساعتن، اس لیے یہ کلمات غریبہ میں سے ہو گیا۔
اس کے بعد ہے سل بین جزئی الجملہ تھی، کہ جو جملہ ان کے جو جملے دیے ہوئے ہیں ان کا جو اگلا دوسرا جز ہے ان کو اس کے ساتھ ملائیے۔ تو اس کا جو درست آپشن تھا سامنے میں نے وہی لکھا ہے، تو یہ آپ بک سے دیکھ کے اس کو وہاں درست ملا لیں گے۔ بس اس کے سامنے میں نے اس کا درست آپشن لکھ دیا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ میں نے اس کا جیم کالم بنا دیا ہے۔ سب سے پہلے یغسلو، وہ دھوتا ہے، الملابس کپڑے، والاطباق اور برتن۔ اسی طرح آگے ہے یشاہدو، یشاہدو کا میں نے دیکھتا ہے وہ کیا چیز، التلفاظ ٹی وی۔ آگے یذہب الی، جاتا ہے وہ کی کدھر، المدرسہ، مدرسہ کی طرف۔ یکنسو، وہ جھاڑو لگاتا ہے، الغرفۃ، کمرے میں۔ یقرأ، وہ پڑھتا ہے، الصحیفۃ، صحیفہ۔ یصلی، وہ پڑھتا ہے، الجمعۃ، جمعہ، فی المسجد، مسجد میں۔ یسکن، وہ رہتا ہے، فی حی الجامعہ۔ یتوضأ، وہ وضو کرتا ہے، للصلاۃ، نماز کے لیے۔ تو اس کا جو آپ نے بک کے اندر کالم بے دیکھنا ہے، اور یہ آپ کو وہاں آپ نے اس کو دیکھ کے وہاں اس کو ملا لینا آپس میں۔ اس طرح کہتے ہیں کہ اکمل بوضع الکلمۃ الصحیحۃ مما بین القوسین، اس سے ایسے آپ سمجھ لیں کہ فل ان دا بلینکس، آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے یہ جملے دیے ہوئے ہیں، اس کے درمیان میں ایک خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، اور آگے دو دو لفظ دیے ہوئے ہیں، تو ان میں سے جو صحیح لفظ اس کے مطابق ہوگا اس کو آپ نے اس کے اندر پٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے فی الشقۃ اربعون، کہ اپارٹمنٹ کے اندر 4 ہیں، کیا چیز، غرفن، کمرے۔ غرفتن میں نے ایک کمرہ، غرفن جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں چونکہ اربعون ہے تو ہم لکھیں گے غرفن۔ اس کے بعد ہے کم حمام فی الشقۃ، کتنے یعنی کہ باتھ روم ہیں اپارٹمنٹ کے اندر۔ آگے ہے تذهب الی المدرسۃ، یہاں پہ ہیا اور ماذا، تو تذهب مؤنث کے لیے ہوتا ہے تو اس لیے ہیا، کیونکہ ہیا ضمیر مؤنث کے لیے ہوتی ہے۔ آگے ہے اذهب، میں جاتا ہوں، الساعۃ السابعۃ، 7 بجے۔ آگے انہوں نے لکھا ہے الساعۃ اور ساعتن، چونکہ السابعۃ میں الف لام ہے، اور یہاں ایک السابعۃ میں چونکہ الف لام ہے، اور اس لیے آگے ایک ساعتن بغیر الف لام کے، ایک الساعۃ الف لام کے ساتھ ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے الساعۃ جو الف لام والا ہے وہی یہاں پہ آئے گا۔ اس کے بعد ہے ھذہ ہی الشقۃ، ھذہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کے بعد الشقۃ جو ہے وہ چونکہ یہ ھذہ ہی ہے تو آگے ہوا اور ہیا ضمیر ہے، ہوا چونکہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ہم نے اس کے مطابق ضمیر لانی ہے، اور وہ ہے ہیا ضمیر۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس، کہتے ہیں جی اقرأ الفقرۃ ثم اجب بنعم او لا، نام کے ساتھ یہ ٹک کا نشان ہے اور لا کے ساتھ یہ کراس کا نشان ہے۔ جس طرح پہلے تو یہ تھا کہ ہم نے جو ہے آپ نے پیراگراف کو پڑھنا تھا اور اس کے نیچے کویسچن تھے، ان کے آنسر دینے تھے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ نے اس پیراگراف کو پڑھنا ہے اور اس کو حل آپ نے اس کو دیکھ کے ہی کرنا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ آپ نے بس اس کے مطابق یہ بتانا ہے کہ جو جملے نیچے لکھے ہوئے یہ درست ہیں یا نہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے یستیقظ، بیدار ہوتا ہے، احمد مبکراً، جلدی، عند الفجر، فجر کے وقت۔ یصلی الفجر، وہ پڑھتا ہے فجر کی نماز مسجد کے اندر۔ احمد لا ینام، نہیں سوتا وہ، بعد صلاۃ الفجر، نماز فجر کے بعد۔ ہوا یقرأ القرآن، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ یذهب، وہ جاتا ہے، المدرسہ، مدرسہ، بالحافلۃ، پیدل۔ الساعۃ السابعۃ، 7 بجے۔ یوما لعطلۃ، چھٹی کے دن بھی، یستیقظ، وہ بیدار ہوتا ہے، مبکراً، جلدی، ایضاً، اسی طرح۔ ایضاً کیا مطلب ہے، جس طرح وہ اپنے اسٹڈی کے دنوں میں جلدی اٹھتا ہے اسی طرح وہ چھٹی کے دن بھی جلدی اٹھتا ہے۔ آگے یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن، ہی الصباح، صبح کے وقت، یقرأ، وہ پڑھتا ہے صحیفہ یا کوئی کتاب، یعنی کہ وہ مطالعہ کرتا ہے، کوئی تفسیر وغیرہ یا کوئی رسالہ پڑھا وہ اس کو پڑھتا ہے۔ ویصلی الجمعۃ، اور وہ جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، فی المسجد الکبیر، بڑی مسجد میں۔ تو اب نیچے انہوں نے جو آپشن دیے ہوئے ہیں اس کو پڑھ کے اس کے مطابق جواب دینا ہے کہ یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے لکھا یستیقظ احمد مبکراً، یعنی کہ کیا احمد جلدی اٹھتا ہے، آپ نے یہ بتانا ہے صحیح ہے یا غلط ہے اس کے مطابق۔ تو چونکہ یہاں پہ لکھا ہوا یستیقظ احمد مبکراً تو آپ نے یہاں ٹک کا نشان لگا دینا۔ دوسرے نمبر پہ یصلی احمد
الجمعۃ فی المسجد الکبیر کہ احمد بڑی مسجد میں جمعہ پڑھتا ہے، تو یہاں لاسٹ میں یہی لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی ٹک ہو گیا۔ آگے یوم الجمعۃ یقرأ صحیفۃ او کتابا، تو یہ بھی یہاں پہ آ گیا، یا ہی الصباح، یعنی کہ یہ دیکھیں نا یوم الجمعۃ ہی الصباح یقرأ صحیفۃ او کتابا۔ آگے احمد ینام بعد صلاۃ الفجر کہ احمد فجر کی نماز کے بعد سوتا ہے، تو یہاں آپ دیکھ لیں احمد لا ینام بعد صلاۃ الفجر، وہ فجر کی نماز کے بعد نہیں سوتا، تو یہ غلط ہے۔ آگے یصلی احمد الفجر فی البیت کہ احمد فجر کی نماز گھر میں پڑھتا ہے، تو یہاں آپ دیکھ لیں یصلی الفجر فی المسجد، تو یہ بھی غلط ہو کیونکہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے۔ احمد مہندس ہے، احمد کاریگر ہے، نہیں، یہاں پہ اگرچہ انہوں نے دیا نہیں ہوا کہ احمد کیا کرتا ہے، لیکن یہ ساری چیزوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، بلکہ وہ کوئی مہندس وغیرہ یا انجینئر ہے، کوئی کاریگر نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے کام اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس کے بعد ہے لاسٹ پہ یذهب الی المدرسۃ بالسیارۃ، یذهب وہ جاتا ہے الی المدرسۃ مدرسہ کی طرف، بالسیارہ گاڑی کے ذریعے، تو یہاں پہ آپ نے اوپر پڑھا ہے کہ وہ یذهب المدرسۃ بالحافلۃ، پیدل جاتا ہے، گاڑی کے ذریعے نہیں جاتا، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو گویا کہ آپ کے جو 1 2 اور یہ پہلے 3 ہیں ان کے آگے ٹک لگائیں گے، اور جو لاسٹ والے 4 ہیں وہ ان کے آگے کراس آئے گا، وہ اس کے مطابق غلط ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آج کا لیکچر ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئے لیکچر، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے پیارے بھائی محمد عدنان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔